أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم،
وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة وبدا الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلوات پر محمد وآل محمد. حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، جو کہہ رہے تھے اسے تیری بے بسی زینب، حرم کو لے کے خدا کا دین ہے زندہ، حسین کے دم سے حسینیت کو ملی تجھ سے زندگی زینب، حرم کو لے کے یزیدیوں نے بہت کوششیں تو کی لیکن کسی سے کم نہ ہوئی تیری برتری زینب، حرم کو لے کے اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر، علی کے لہجے میں کیوں
کر نہ بھولتی زینب، حرم کو لے کے یہی نہیں کہ رسن بستا ہاتھ ہے تیرے، غضب ہوا کہ ردا سر سے چھن گئی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، بدن شکستہ رسن بستہ مجمع آدھا، اذان میں نام نبی سن کے رو پڑی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، کسی نے مانگا کنیزی میں جب سکینہ کو، جگر پکڑ کے پکاری علی علی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ This poem is by Nuri Sardar, and it is about Imam Baqir alayhi salam, when he talks about his father, Imam Zain al-Abidin, after his death. The tears that wept for Karbala, upon them I shed my tears. From grief my father's eyes swelled, like he lived 1,000 years. His head would fall in prostration after seeing heads on spears. Now he joins them, and I mourn him. One more Ali disappears. What hatred that lives for the sweetest name. Gone are all the Alis of Hussein, all named Ali. Left has Ali. It started with the one Ali, whose womb was the house of God. Haydar was not shaped like a man, but shaped like a two-pronged sword. Their fathers cut down at Badr as the angels would applaud. So they struck him and they killed him in prostration to his Lord. It is as if hating Ali is reserved for those who hate when the adhan is called. Hate for Ali. Left has Ali. I witness in my father's eyes the ghost of Aliun al-Akbar. His backbone gone. How difficult is the loss of a brother. Just like Hussein once had Abbas, Akbar was his flag bearer. When Hussein brought Akbar's body, he lament beside Layla. Hussein says, "O Layla, accept your son. Tell Sajjad that his beloved is gone. Gone is Ali. Left has Ali." My father was shackled, beaten for having the name Ali. And when Ruqayya would ask why, Shimr's tongue would blame Ali. Yazid is startled on his throne. Is that not the same Ali that killed my blood once at Hunain? He'd curse and defame Ali. He'd curse Ali from Fatima's pulpit, as Ali's granddaughters were cursed and hit.
all for Ali, left has Ali. They may hate the name of Ali, but it lives on our tongues. In the Quran, in the Adhan, Ali's name is never gone, and we shall cry out, Ya Ali, until our deaths, one by one, and we shall point towards Najaf when they ask us where we are from. In an ancient shrine that sits in Najaf lies the source of our honor and our bliss. There lies Ali, left has Ali. Baqir buries one more Ali, placing him deep in his grave. He can hear his father's weep. Echoing are the sound waves, and as he throws the dust upon him, Najaf he begins to crave. He hears him scream, is it a dream? Son, I was taken captive. I was taken captive with Zainab and tasted shackles, metal, and their whips, because I was Ali. Left has Ali. Salawat. صلوات بر محمد وآل محمد. روى الشيخ الكفمي في البلد الأعمين دعاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما دعا به ملهوف ولا مكروب أو حزين أو مبتلى أو خائف إلا وفرج الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عماد من لا عماد له، ويا ذكر من لا ذكر له، ويا سند من لا سند له، ويا هرز من لا هرز له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كنز من لا كنز له، ويا عز من لا عز له. يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا عون الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الحلقى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس، وحفيف الشجر ودوي الماء. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا ربه يا الله. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا من تحله. صلوات بر محمد وآل محمد. Can you all please recite Surah Fatiha for Sayyid Atta Hussain Musavi ibn Akbar Ali Musavi and Raza Bana Musavi bint Iqbal Hussain. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفدا. صلوات بر محمد وآل محمد.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, I will take just 20-25 minutes of your time to give a brief lecture in English for our youth who are weak in the Urdu language, so that we may too can get the blessings of crying for the sons of Lady Fatima salamullahi alayhi by shedding tears. I hope I am able to give you something to take back with you. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam died on the 25th of Muharram in the 95th year after Hijrah. However, to only recite the musibah of Imam Ali ibn al-Hussein would put us at a great loss. Our Imams all lived such outstanding and meaningful lives, yet we only ever really hear about their deaths and the details of how they died. That is why today I hope to talk about one of the biggest lessons we can learn from Imam Zain al-Abidin alayhi salam, which are of his prayers and being in awe of Allah subhanahu wa ta'ala, with awe being a state of intense reverence and amazement. So there's this popular opinion that has grown in a lot of modern Islamic dialogues, and it's this opinion that we should not fear God and that we should work on loving Him more instead, following this contemporary view of psychology that we should not follow something out of fear. And this is half true, as loving Allah subhanahu wa ta'ala and being thankful for His mercy is something that is very important, as the Quran states, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. The true believers love Allah more than anything else. However, we must still remember that there is a certain fear we need to possess. Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali says, let not a believer fear but his own sin. However, apart from sin, in relation to Allah subhanahu wa ta'ala, there's another fear we have to have. But it's not a fear of distress, rather a fear of being in awe and being in amazement of God's greatness. This idea is clearly put in the first 3 ayahs of Surah Taha, in which it states, Bismillahir Rahmanir Rahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ma anzalna, we have not sent. Alayka al-Qur'ana, you the Qur'an, litashqa, so that you may be distressed. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa, but tadhkiratan as a reminder for liman yakhsha, for the people who have fear or awe of Allah subhanahu wa ta'ala. Now some of you might be thinking, Ali, we heard that. You said fear or awe. How do we know which of these two it is? How do we know that this word yakhsha, from the word khashya, how do we know it means anything more than simple fear? How do we know you're not extrapolating? Well, the Quran says in Surah Fatir, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Of all of Allah's servants, only the knowledgeable truly have khashya or awe of Him. The Quran doesn't say that only the mu'mineen will possess khashya. The Quran says, مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. From among Allah's servants, only the knowledgeable possess khashya of Him. Meaning this word must be awe or reverence. If we therefore supplement khashya to mean fear, then it makes no sense. Many servants have a base level fear of God at very least. Even some among the kafirun fear God. That's why you see so many aggressive atheists in debates. They fear God so much that they have to deny Him, astaghfirullah. They deny Him to feel better about their kufr out of fear of God's justice. But awe works different than fear. Awe of Allah subhanahu wa ta'ala is powerful, but it does not reach the hearts of the kafirun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have certainly seen it humbled and torn apart in awe of Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. We set forth such comparisons for people, so they may perhaps reflect. Now what does the second part of this ayah mean? Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that a mountain would be torn apart with ease in khashyatillah, in awe of Allah, so that we may compare it to people. If the mountain is torn apart by awe of Allah, how hard are our hearts not to feel it? Therefore, if this awe is felt neither by disbelievers nor by some unknowledgeable believers, we must conclude that this khashya, it refers to something different than our innate reaction of fear.
But what does this actually mean? How do we grow our simple distress into a true and genuine amazement of our Creator? It's a simple answer, and it's one we receive for any question of asking, how do we become closer to God? The answer is to learn. That's why the ayah says only the knowledgeable will be able to reach this state. When Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When he was first given revelation, it was an overwhelming thing. He was making his way up Jabal al-Nur when Jibreel alayhi salam descended upon him. And what did Allah subhanahu wa ta'ala command the angel to recite to the Prophet to calm him? Did Allah subhanahu wa ta'ala tell the angel, speak to him softly and gently so that he's not distressed? No, he didn't say this. Did he say, قَالَ لَا تَخَافَ, as he told Nabi Musa alayhi salam before sending him to meet Fir'aun? He did not. He didn't say, be not afraid. قَالَ لَا تَخَافَ. Allah subhanahu wa ta'ala tells the Prophet, اقرأ, read. اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Read in the name of your Lord who created you. خَلَقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَلَقٍ. He created man from a clinging mass. اقرأ وَرَبُّكَ الَّذِي أَكْرَمَ. Read, and your Lord is the most generous. And that is what we need to do if we wish to turn our simple fear of God into a true awe and worship. We need to read and understand our Creator. Understand our Creator who created us. خَلَقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَلَقٍ. Understand our Creator who is Ar-Razaq and Al-Kareem. اقرأ وَرَبُّكَ الَّذِي أَكْرَمَ. He is the one who provides for us, and He is the most generous. What is missing is this understanding. That is the foundation of true worship. That's why the Quran says, وَاتَّقُونِي أُولِي الْأَلْبَابِ. So be in awe of me, O people of understanding. And there was no man of understanding more in awe of his Creator than Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Look at his titles. He would be in sujood so long that they called him Imam al-Sajjad. He would be in sujood so long that they called him Dhul Thafanat, the one whose skin grew calloused from prostration. That is what you call a man in awe of his Creator. His son Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He tells us about his father. He tells us that when his father would mention God's favors on him, he would fall into sujood. When someone would read the verses of the Quran, he would fall into sujood. When God would drive away misfortunes from his life, he would fall into sujood. When he finished his Salatul Wajib, he would fall into sujood. Again, he was in sujood so often that they called him Al-Sajjad. And the Quran says in Surah Sajda, he says that only the one who believes in the verses, when reminded by them, falls into prostration. Because to make sujood, to put your head on the ground and bow down to your Lord, is what it means to be a believer who is in awe of his Creator. And that's what he was. Our Imam's life did not start and end from Karbala to Sham, but unfortunately, that's only the part we hear about. He lived a life full of ibadah, a life spent in worship of his Creator. It was also narrated from Imam al-Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. It was narrated that Imam al-Sajjad's body would tremble and shake when he performed his prayers. These are the traditions of our Imams. These are the traditions of our Imams that you are hearing that we do not practice. But it's also the command of God. The Quran says in relation to the message of Allah that تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِي يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, that it causes the skin of those in awe of their Lord to tremble. How many of us are even conscious in our prayers? We say Allahu Akbar and we move through the motions without a moment of reflection on the words we are speaking. How can we say Allahu Akbar, God is the greatest, when greater to us are the phones in our pockets? Because every time that phone rings, you run to it immediately and answer with attention to the person on the other end. But every time you're called to your prayer by your Lord, you're late and barely paying attention. Is this how our Imams we mourn prayed? Or is it how they would want us to pray? Woe unto us who pay more attention to other things than we do to our God in prayer. And now some of you might be looking at me thinking, slow your roll there, buddy. You're saying woe unto me. I pray. I'm not like these other guys. See the dude on my left? Maybe woe unto him. Maybe he didn't pray, but I prayed. I do my wajibs. I might be iffy on them, but I do them. So no woe unto me.
Don't say woe unto me. I'm not saying woe unto you. God is saying woe unto you. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Woe unto those who pray. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Woe unto those who pray but are unmindful of their prayers. Woe unto those who pray but are neglectful of their prayers. Woe unto those who hear the call of God but don't run towards it as they would towards their ringing phones. But lucky for us, God is forgiving. Al-Ghafur, Al-Afu. Repent. You're a Muslim. God has made repentance so easy for you. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. For Allah is all forgiving and all merciful, and whoever repents and does good has truly turned to Allah properly. There's no payment. There's no confessional. Just say astaghfirullah, beg for His forgiveness, and change your behavior. Change your behavior to be one that God is pleased with. But why? Why is it so important to be in awe of our Lord that you've spent so much time yelling about it to us, Ali? What do we get from this? What is our reward? Because we know God recognizes that humans are reward and punishment-based creatures. That's why He gives you Jannah and Jahannam, the greatest reward and the greatest punishment. So what is our reward for this awe of Allah? جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Their reward with their Lord will be gardens of eternity under which rivers will flow to stay therein forever. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. But there's a clause here. ذلك لمن خشي ربه. This is only for those in awe of their Lord. So yesterday you were unconscious of your prayers. Now tomorrow become in awe of your Lord. The best time to start doing something was yesterday. The next best time is now. We know from Imam al-Baqir that his father was among those who would pray Salat al-Layl, the night prayer. So go pray your Salat al-Layl. Make your Salah a means of forgiveness for you. In the Qunut of Salat al-Witr, there's a phrase we are recommended to repeat 7 times. Do any of you know what it is? Can you tell me? هذا مقام الأعذ بك من النار. This qunut at 3 a.m. where it's just me and my Lord, just me in awe of my Lord. This is هذا مقام الأعذ بك من النار. This is the position of someone who seeks refuge in you from the fire. And that's what our salah needs to be as Shias of Imam al-Sajjad. Next time you're in sujood, spend time in it, but not blindly. Spend time and think and be in awe of your Creator. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Spend time in it and be in awe of your Creator like our Imam al-Sajjad. May all of us, inshaAllah, achieve a connection to Allah in our sujood as you did, Ya Imam al-Sajjad. Ya Imam al-Sajjad, I know only one man who was in sujood longer than you. I only know of one man who was in sujood longer than you, and it was your father. For on the day of Ashura, on the hot sands of Karbala, he made a sujood from which he never lifted his head. Your sujood was long, Ya al-Sajjad, but his was longer. Your sujood left you with calluses on your head and arms, but his left him with a khanjar on his neck. You would tremble in your sujood, but your father's body shook from the arrows in his back. Can you imagine how he felt watching his father in this state? Ya Hussein, even in your final moments, you are in awe of your Creator. You are pleased with your God and He is pleased with you. So the angel descends and he says just that. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh, you reassured soul. Irja'i ila rabbik radiyatan mardiya. Come back to your Lord, well pleased and well pleasing unto Him. Fadkhuli fi ibadi. So enter among my servants. Wadkhuli jannati. And enter into my garden. The pain in the heart of Imam Zain al-Abidin is immeasurable, as he cannot be with his father, even as Imam Hussein cries out, Hal min nasrin yansurna. Is there anyone left to come to my aid? But he cannot. Not even as he watches Shimr lanatullah alayh sitting upon his father's chest. Subhanallah, look at his sabr and the patience of what he witnessed. His musibah doesn't stop here. He has to go and see his father's body left on the plains of Karbala, begoro kafan. Look at the sabr of our Imam, subhanallah. In Surah Luqman, ayah 17, it is written, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَسْبَكَ. Endure patiently whatever befalls you. And this is what Imam Zain al-Abidin had to do.
as his jihad was still yet to come. 3 nights after the 10th of Muharram, by Allah's will, he returned to Karbala. He returned to bury each and every one of his family and companions. Allahu Akbar, what he witnessed is not describable. When he approached his father's body, the body of his Imam, what did he see? When we lose a loved one that recently died, what is it we wish to see one last time? We wish to see their face. Allahu Akbar. Imam al-Sajjad looks to see his father's face for one last time, but his head has been removed from his body. The Makhatil literature states that the body of Aba Abdullah was in such a state that Imam al-Sajjad had to use a prayer mat to collect the body of his father for burial. Allahu Akbar. Our Imam completed his duty and went back to Kufa and then towards Sham. But this is not what troubled him. This was not his biggest pain. When they asked him later, "Oh, Ali ibn al-Hussein, what was the most difficult part for you? Was it Karbala? Was it Kufa? Was it Sham?" He said 3 times, "Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham." Seeing Imam al-Hussein's head separated from his body in Karbala was not the biggest pain for Imam al-Zayn al-Abidin. Because the pain of seeing the heads of the women of the Ahlul Bayt uncovered was the worst of his pains. It is one thing to see Imam al-Hussein being made shaheed, but it is a very different pain to see little Sakina dying in a dark prison. It is a very different pain to see Lady Zainab, Ummul Musiba, being taken through the bazaars of Sham, calling out for her Abbas. Ya Abbas, Ya Akhi, Ya Abbas. A man approached Imam al-Sajjad and said, "Curse unto you and curse unto your people." Imam looked at him and said, "Oh man, do you know who we are?" The man says, "I don't, but I've been told you're a group of rebels." Imam recited to that man various verses of the Quran, all that mentioned the Ahlul Bayt. He said to him, "Oh man, have you not heard the Quran which states, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ رِجْسَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا." Ayatul Tathir, which states that Allah has repelled all the impurities from the Ahlul Bayt. The man said, "Yes, I have." Imam said, "Do you know who these verses refer to?" The man said, "Yes, they refer to Ali Muhammad. Why are you telling me this?" Imam said, "Who are we?" The man looked at him and said, "Who are you?" He said, "We are the Ahlul Bayt. That's my father's head you see on the spear." The man said, "Who?" Imam said, "Hussein ibn Ali." The man was shocked and said, "They have killed Hussein ibn Ali." Allahu Akbar. The Imam in chains said, "Yes." Imagine the pain that he suffered knowing that the people did not know who was killed, and that's why in the bazaar of Sham they were rejoicing. As they walked through the bazaar, Bibi Zainab narrates that the people around them were pouring boiling water and throwing stones and poking spears at our beloved Imam. Imam Zayn al-Abidin arrived in the darbar of Yazid, and despite being in chains, he stood without fear and gave his khutbah. At the young age of 22, he stood in front of Yazid with a crowd filled with pompous Arabs and soldiers, and he gave a khutbah which alongside the khutbah of Bibi Zainab shook Yazid's empire. At first, Yazid was refusing to let Imam speak, but the people started insisting, saying, "Oh leader, let him go on the pulpit so that we can hear what he has to say." Yazid said, "If he goes on that pulpit, he will not get down until he has humiliated me and the family of Abu Sufyan." The people said, "What can this person say?" They were saying, "Look at him, look how young he is, look at him in chains, what can he say?" Yazid responded, "He's a member of a family who is steeped in knowledge." The people continued to insist until he had to give in. Imam Ali ibn al-Hussein started his sermon, and he started with praise of Allah. And then he says, "Allah has imparted unto us, the Ahlul Bayt, 6 qualities and given us excellence in 7. Allah has given us knowledge, and Allah has given us patience, eloquence, generosity, forbearance, and the believer's love for us. And He has given us excellence in 7. Who are these 7? From us is Rasulullah, from us is Ali, from us is Hamza, from us is Ja'far, from us is Hassan, from us is Hussein, and from us will be the Mahdi, salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. He then says, "Those of you who know me know me. Those of you who don't, let me tell you who I am. I am the son of Mecca and Minna. I'm the son of Zamzam and Safa. I'm the son of the best of men to have held the black stone in his robe, and the best of them to have circumambulated the Kaaba. I'm the son of the man who was taken by Buraq through the air. I'm the son of the man who led the angels in prayer. I am the son of the man who was taken to Sidratul Muntaha. I am the son of Muhammad al-Mustafa. I am the son of Ali al-Murtaza, the
one who fought the disbelievers until they said, La ilaha illallah. I'm the son of the man who fought with 2 swords and 2 spears and went on 2 migrations. I'm the son of the believers, the pious one, the successor of the Prophet, the annihilator of the polytheists, the commander of the faithful, the glory of the worshippers. Then he continued, Allahu Akbar. Imagine what Bibi Zainab was feeling hearing the blood of Hussein speak. I am the son of the man who was supported by Jibra'il and Mikail, the one who fought the disbelievers and their progenies without fail, and the man who was the best of them in prayer, the garden of Allah's wisdom and his arrow targeting all the hypocrites. The man who was the father of Al-Sibtain, the 2 grandsons of the Prophet, Al-Hasan wal-Hussein, demonstrator of Allah's miracles, the shooting star, the lasting light, Asadullah al-Ghalib, the victorious lion of Allah. I'm the son of the master of Iraq and the lion of Hijaz. I'm the son of a Mekki and a Madani and a Badri and an Uhudi and an Abtahi and a Muhajiri. That is my grandfather Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. He then said, I am the son of Fatima Zahra. I am the son of the chief of the women. I am the son of the purest woman. And I am the son of Khatijatul Kubra. Then he says, I am the son of the masters of the youth of paradise, Hassan and Hussein. I am the son of the person killed unjustly, the son of the one whose head was severed from the back of his neck. I am the son of the one who was thirsty till his last moment. I am the son of the one who was abandoned in Karbala. I am the son of the one whose blood soaked in the dust. I am the son of the one who was slaughtered in Karbala. I am the son of the one on whom the angels in the sky and the heavens cried upon. I am the son of the one on whom the jinn in the earth and the birds in the sky wailed. I'm the son of the one whose head was paraded on the spear. I'm the son of the one whose family was made prisoners from Iraq to Sham. According to the narrations, Imam Zain al-Abidin continued to say, I am, and I am, until the people started to cry and Yazid feared their reaction. Even the members of Yazid's darbar were in tears. Yazid, lanatullahi alayh, the snake, shouted, recite the adhan. Quickly the mu'adhin ran to recite the adhan. He screamed, do not let him continue speaking. When they recited the adhan, the mu'adhin called out, Allahu Akbar. Imam Zain al-Abidin called out in front of the people, truly there is none as great as Allah. Then they said, Ashadu an la ilaha illallah. He said, my eyes and my hands and all my body testifies that there is no Lord but Allah. Then when he says, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, Imam said, oh Yazid, is Muhammad your grandfather or is he mine? If you say he's your grandfather, you are a liar. But you know he is my grandfather, so why did you kill my father on the plains of Karbala? Why have you taken the woman of my family captive? Because of this khutbah of Imam Ali ibn al-Hussein, followed by the khutbah of Sayyidina Zainab, Yazid had to allow Imam Zain al-Abidin alayhi salam and Bibi Zainab to leave. These khutbahs shook Yazid's palace and his guests revolted. After Sham, they returned back to Karbala, and then Imam Zain al-Abidin returned to Medina. In those 35 years after Karbala, not a day would go by where he would forget what happened on the 10th of Muharram. A man asked him and said, Ya Imam, why do you still cry after 35 years? He replied, O person, you do not do justice by asking this. Nabi Yaqub alayhi salam had 12 sons, and Allah made just one of them disappear. His eyes turned white from constant weeping. His hair turned gray out of sorrow, and his back became bent from the pain. Though his son was still alive in this world, but I watched as my father, my brother, my uncle, and 17 members of my family became shaheed. How should my sorrow come to an end? I watched my sisters being chained, and I watched my aunt walking the bazaar without her chadar. After being poisoned by the Umayyads, our Imam laid in bed with tears in his eyes. His son, Imam Muhammad al-Baqir, stood next to his bed. It was 35 years after Karbala. But Imam Zain al-Abidin, while awaiting his time to meet his Creator, was still thinking about Aba Abdullah al-Hussein. He started to cry. He said, my son Muhammad, you are by my side, but the son of Ali and Fatima, my Baba, was alone. You will carry me and bury me, but my Baba laid on the burning sands of Karbala. Your mother and aunts will mourn me, but my aunts and sisters were imprisoned and were not even allowed to cry.
Wa Husayna was on his lips as our Imam passed away. Ya Imam Zainul Abidin, we are here to mourn you and your father. We are gathered to give our pursa to Bibi Fatima and Bibi Zainab for you and for Imam al-Hussein. Mawla, inshallah, we will do this till the last day of our lives. Year after year, we will honor you. And please honor us by allowing us to be the fruits of your patience. And bless the people promised to Bibi Fatima to cry on her son till the day of Qiyamah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala lanatullahi ala al-qawmi zalimin. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حق کی آواز تھی والعصر صدائے سجاد. حق کی آواز تھی والعصر صدائے سجاد. کون اس دور میں ایسا تھا سوائے سجاد. بعد قرآن مبین از پہ حاجت طلبی. بعد قرآن مبین از پہ حاجت طلبی. ہم کو تحفہ یہ صحیفہ ہے عطائے سجاد. حق کی آواز تھی. نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار دے سماعت ہیں. ایک دفعہ پھر مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان. طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان. مل گئی خاک میں سب شام کے دربار
کی شان طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی زینب خستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر تیرے لہجے میں وہی حیدر کرار کی شان طوق و زنجیر وہ عابد بیمار کتنے رخ ایک ہی جلوے کے ہیں آئینوں میں بچے بچے پہ آیا احمد مختار کی شان طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان حشر تک اٹھ نہ سکے گا کبھی بیعت کا سب ہے حسین ابن علی یہ تیرے انکار کی شان طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی جس کے دل میں نہیں شبیر کی حرمت ہے کیا سمجھ پائے گا وہ احمد مختار کی شان طوق و زنجیر میں سورہ فاتحہ نظر شہدائے کربلا عزیز و سینہ و سر پیٹو اٹھ گئے سج یتیم ہو گئے باقی ہوئی نئی پچھاڑیں کھاتے ہیں لاشے پہ بادلے ناشا یہ رو کے کہتے ہیں پہ ہم کے میں ہوا یہ رو کے کہتے ہیں پہ ہم کے میں
ارے تمام عمر نہ چین آپ کو ملا کچھ، ارے یہ صبر تھا نہ کسی کا گلہ کیا کچھ، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلہ کیا کچھ، پدر کو غسل و کفن دیتا ہے یتیم پہ تو خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاش ہے، جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت شے پہ، نہ لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ افغان، لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ افغان، یہ کیسا زہر عدو نے دیا خدا کی پناہ، یتیم ہم کو لئی نے کیا خدا کی، یتیم ہم کو لئی نے کیا خدا، یہ غم وہ ہے یہ غم وہ ہے کہ ذریقہ دل و جگر ہیں، سروں کو پیٹتے شیعہ ہیں اور اڑاتے وہ پور غم سے کیے دے رہے ہیں خود کو ہلا رہی ہے فلک و فغان حسرت نہ ہلا رہی ہے فلک و فغان حسرت نہ، چراغ بجھ گیا ہے رسول کے گھر، ارے نہ پوچھو کیسا سما ہے بطول کے گھر کا، چراغ بجھ گیا ہے رسول کے گھر کا، نہ پوچھو کیسا سما ہے بطول کے گھر، نہ پوچھو کیسا سما ہے بطول کے گھر کا، عزیز و سینہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ شارٹنگ کر دیے۔ یا علی یا علی اللہم صل علی محمد
محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي مبدع الأنوار ثم مؤلج الليل في النهار. العزة لله الملك الجبار الواحد الأحد الصمد القهار. والصلاة والسلام على آل الله الأبرار محمد وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، التماس سورہ فاتحہ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سید عطا حسین موسفی ابن اکبر علی موسفی کی روح کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، بس زیادہ وقت تاخیر ہو چکی ہے اور میں بس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گا. انشاءاللہ اتنی دیر میں جو بات پہنچ سکے گی پہنچ جائے گی. میں خود بھی لیٹ ہو گیا ہوں اور رستے نے میرا ساتھ نہیں دیا، نہ ٹریفک نے ساتھ دیا، اور ایکسیڈنٹ بھی خوب آج کے دن ہی ہونے تھے، تو بہت سی چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں. اور بس دست بستہ گزارش ہے کہ ضرور مجھے معاف فرمائیے گا. اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں مولا کے سامنے کیا سرخ رو ہوں گا اور کیا چہرہ دکھاؤں گا. دیکھیے، امام حسین نے رستے میں کہا کہ ان اللہ عز و جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا عن بعبادتہ عن عبادت ما سوا. کہا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یاد رکھنا کہ اللہ نے جو ہے خلق ہی نہیں کیا ہے انسان کو سوائے اس کے لیے کہ اس کی معرفت حاصل کریں، اور جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اس کی عبادت کر لی، اور جس نے اس کی عبادت کر لی وہ مستغنی ہو گیا کہ کسی اور کے آگے جھکنا پڑے، کسی اور کی عبادت کرنی پڑے. یعنی کہ مقصد خلقت انسان کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں. حسین کون ہے؟ حسین کے لیے حضرت مسلم کے جملے ہیں اپنے خطبے میں جو کوفے میں دیا تھا 18,000 کی بیعت لینے سے پہلے. حضرت مسلم کہتے ہیں کہ حسین جو ہے مصباح الصلاح ہے، وہ نور المحراب ہیں، وہ خلاصۃ الوجود ہیں. حسین جو ہے نور ہے محراب کی، چراغ ہے صلاۃ کا، اور کہا کہ خلاصۃ الوجود ہے، تمام وجود کا خلاصہ حسین ہے، سمری ہے، میننگ ہے، اصل ہے، معنی ہے. جو بھی چیزیں موجودات میں آتی ہیں، جس کا بھی وجود ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کے خلاصے کو حسین کہتے ہیں، 14 معصومین کے خلاصے کو حسین کہتے ہیں، قرآت و زبور و انجیل و توریت کے خلاصے کو حسین کہتے ہیں. جو خود کل کا خلاصہ ہو، جب وہ مقصد حیات بیان کر رہا ہو تو کتنا غور طلب ہوگا. حسین نے کہا کہ سوائے معرفت کے الا لیعرفوہ، سوا اس کے کہ اس کی معرفت حاصل ہو. یعنی کہ جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ حسین کہہ رہے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے ہے. اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک 14 اپنی معرفت نہ کرا دیں. رستہ ہی اللہ کی معرفت کا 14 ہے، یعنی 14 کی معرفت ہو گئی، اس کی معرفت ہو گئی. اور جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو اسی کو ہم نے سمجھ کے معرفت حاصل کی. بس انہی نے جو تعارف کرایا اپنا، اس میں سے چند جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بس شاید 15 منٹ کے اندر جتنے جملے ہو جائیں ان کو ادا کر دیا جائے گا. کتاب ہے الفضائل،
مصنف ہیں شادان بن جبرائیل القمی، 600 سال پہلے مرتب کیے تھے فضائل جو احادیث معصومین کے اور فضائل آئے ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، نام رکھ دیا الفضائل۔ مجھے نہیں معلوم کن کن زبان میں یہ آ چکی ہے، لیکن عربی سے جو میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں وہ عربی چھاپ سے ہے۔ اس میں کہا کہ ایک موقع پر امیر المؤمنین اور بی بی سیدہ کھانا تناول فرما رہے تھے، جس وقت امیر المؤمنین نے بی بی کو دیکھ کے کہا کہ اے سیدہ ان النبی یحبنی اکثر منکی، فرمایا کہ اے سیدہ آپ کے بابا حبیب خدا جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت آپ کے۔ اب دیکھیے اگر کوئی ہم میں سے کوئی کہہ دے تو ہو سکتا ہے کہ ایگو بیچ میں آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیے ایگو کا سوال آ نہیں سکتا، کیونکہ میری جو انا ہے، جب میں انا کہتا ہوں تو اپنے نفس کی بات کر رہا ہوں، میں انا کہتا ہوں تو نفس پرستی ہو سکتی ہے۔ علی وہ ہیں جو اپنا نفس توحید کو بیچ چکے ہیں، مرضات خرید چکے ہیں۔ جب وہ انا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اب معرفت توحید کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب علی نے کہا کہ ان النبی یحبنی اکثر منکی، نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت آپ کے، معلوم ہو رہا ہے کہ علی چاہ رہے ہیں سیدہ کچھ اپنے فضائل بیان کریں، تو بہانہ مل رہا ہے۔ اس موقع پہ بی بی کہتی ہیں وعجبا یا علی، تعجب ہوتا ہے علی آپ کی گفتگو پر، وَأَنَا ثَمْرَةَ فُؤَادِي وَغُصْنٌ مِّنْ أَغْصَانِهِ وَعُضْوٌ مِّنْ أَعْدَائِهِ وَلَيْسَ وُلْدُ غَيْرِي، کہا کہ جبکہ میں تو ان کے دل کا چین ہوں، جبکہ میں تو ان کی شاخوں میں سے شاخ ہوں، جبکہ میں تو ان کے اجزاء میں سے جز ہوں، جبکہ میں جو ہوں وہ اولاد ہوں جس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ علی نے مسکرا کے کہا کہ چلیے آئیے حبیب خدا سے پوچھ لیتے ہیں۔ پہنچے حبیب خدا کے پاس رسالت مآب کے سامنے، بی بی نے کہا کہ بابا دیکھیے علی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت میرے۔ اس وقت امیر المؤمنین نے کچھ نہیں کہا، رسالت مآب نے اس وقت فرمایا کہ اب ظاہر مشکل موقع ہے، چیلنجنگ سچویشن ہے، سامنے سیدہ ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، اور کس سے کہیں کہ کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب میں ہوتا اور میری اولاد سامنے ہوتی، میں کہہ دیتا کہ آپ دونوں سے برابر محبت کرتا ہوں، بات ختم ہو جاتی۔ رسالت مآب نے کیا کہا؟ رسالت مآب نے کہا کہ انتی احب الی وعلی اعز علیہ، کہا کہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے اور سب سے زیادہ عزت علی کی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کس طرح سے آپ دیکھیے ڈپلومیٹک جواب نہیں ہے، احادیث اور تفسیر اور آیات کا وقت نہیں ہے، لیکن بس میری یہ بات مان لیجئے کہ اللہ کے حب کو مجسم کر دیا جائے تو علی کہا جاتا ہے، اللہ کی عزت کو وجود دے دیا جائے تو سیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی رسالت مآب کے سامنے وجود حب الہی ہے اور مجسمہ عزت الہی ہے۔ جب حب کو دیکھا تو کہا سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں، جب عزت کو دیکھا کہا سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آپ ساتھ ہو گئے ہیں اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں سے کون سے جملے ادا کروں، کیونکہ 90 جملے ہیں، 45 بار علی نے انا کہا اور 45 بار بی بی نے انا کہا۔ مثلا جو پہلا انا کہا علی نے کہا میں نے کہا نہیں تھا علم اقلہ کی، مسکرائے، بات تو ہو گئی، جواب ہو چکا ہے، لیکن ابھی علی چاہ رہے ہیں سیدہ کچھ اپنے فضائل بیان کریں۔ اب دیکھیے مسکرا کے کہتے علم اقلہ کی انا ولد فاطمہ ذات التقا، کیا میں نے کہا نہیں تھا میں فاطمہ تقوی والی کا بیٹا ہوں؟ جب یہ کہا انا ولد فاطمہ ذات التقا تو سیدہ نے کہا وانا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ۔ علی نے کہا انا ابن الصفا، صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن الصفا۔ سیدہ نے کہا وانا ابنۃ سدرۃ المنتہا۔ علی نے کہا انا فخر الورا، میں موجودات کا فخر ہوں، انا فخر الورا۔ بی بی نے کہا وانا ابنۃ من دنا فتدلی وکان من ربہ قاب قوسین او ادنا۔ علی نے کہا انا خادم جبرائیل، میں وہ ہوں جس کی خدمت جبرائیل کرتے ہیں، خادم جبرائیل ہیں، انا خادم جبرائیل۔ بی بی نے کہا وانا خاطبنی فی السماء راحیل، اور میں وہ ہوں جس سے آسمانوں سے راحیل گفتگو کرتے ہیں۔ علی نے کہا انا حیات العارفین، تو بی بی نے کہا انا مسلک نجات الراغبین، کہا میں حیات ہوں عارفین کی، تو بی بی نے کہا اور میں وہ ہوں کہ جو بھی نجات چاہتا ہے اس کو میرے رستے پر آنا پڑتا ہے۔
علی نے کہا اللہ اکبر. علی نے کہا انا من بحر العلم شیعتی یسترون، میں وہ ہوں جس کے علم کو دیکھ کر شیعہ کتابیں لکھتے ہیں. بی بی نے کہا وَأَنَا مِن بَحْرِ الْعِلْمِ يَغْتَرِفُونَ، اور میں وہ سمندر علم ہوں جس میں سے موتی شیعہ چن چن کے لے کے جاتے ہیں. علی نے کہا انا المثانی والقرآن الحکیم، میں ہی مثانی ہوں، میں ہی قرآن حکیم ہوں. بی بی نے کہا وَأَنَا ابنۃ النبی وآلہ الکریم. علی نے کہا انا نبأ العظیم. بی بی نے کہا انا ابنۃ الصادق الامین. علی نے کہا انا لیث الحروب، میں میدان جنگ کا شیر ہوں، انا لیث الحروب. بی بی نے کہا وَأَنَا مَنْ أَحَبَّنِي يَغْفِرُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، اور میں وہ ہوں کہ جو مجھ سے محبت کر لے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یا علی. اچھا 6 جملے ہیں جن پہ میں ضرور توجہ دینا چاہوں گا کیونکہ 9-10 منٹ میں ان 6 جملوں پہ بات ہو سکتی ہے. علی کہتے گئے، بی بی کہتی گئیں. بی بی نے جو بھی فضائل پڑھے اپنے نہیں بابا کے پڑھے. میں ان کی بیٹی ہوں جن کو معراج پہ بلایا، میں ان کی بیٹی ہوں جن کو آسمانوں میں بلایا، میں ان کی بیٹی ہوں جو صادق ہیں، امین ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں جو رسول کریم ہیں. لیکن ایک موقع پر علی نے کہا انا طور، میں طور ہوں. کوہ طور، اصل کوہ طور علی ہے، یہ شبیہ ہے، یہ اسم ہے، علی معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسم ہوتا ہے، شبیہ ہوتی ہے، ایک اس کے اصل معنی ہوتے ہیں. رسالت مآب نے کہا تھا اے علی انتا مثل کعبۃ المستور، اے علی آپ کی مثال چھپے ہوئے کعبے کی جیسی ہے. یعنی ایک اصلی ایک کعبہ ہے جو نظر آتا ہے، ایک چھپا ہوا کعبہ ہے. علی نے کہا انا طور، بی بی نے کہا انا کتاب المستور. علی نے کہا میں وہ پہاڑ ہوں، کوہ طور ہوں. بی بی نے کہا میں وہ کتاب ہوں جس میں اللہ نے سطر لکھی ہے. جب کہا انا طور، بی بی نے کہا انا کتاب المستور. علی نے کہا انا رق منشور، میں وہ ورق ہوں، وہ کاغذ ہوں، وہ پارچمنٹ ہوں، وہ پیپر ہوں جس کو بار بار دکھایا گیا، لوگوں کو بار بار دکھایا گیا. اگر آپ کو نہیں یاد کہاں دکھایا گیا تو مکے میں دکھایا، مدینے میں دکھایا، بدر میں دکھایا، احد میں دکھایا، خیبر میں دکھایا، خندق میں دکھایا، غدیر میں جو پرچہ اٹھا کے دکھایا وہ رق منشور علی ہیں. علی نے کہا انا رق منشور. بی بی نے کہا کہ انا بیت المعمور، میں ہی بیت المعمور ہوں. علی نے کہا انا سقف المرفوع، میں اللہ کی سب سے اونچی چھت ہوں. تو بی بی نے کہا انا بحر المسجور، میں وہ سمندر ہوں جن کی موجوں کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ اکبر. اب یہ 6 جملے یاد رکھیے گا. علی نے کہا انا طور، بی بی نے کہا انا کتاب المستور، علی نے کہا انا رق منشور، بی بی نے کہا انا بیت المعمور، علی نے کہا انا سقف المرفوع، بی بی نے کہا انا بحر المسجور. تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول لیجئے، سورہ نمبر 52. سورہ کا نام ہے سورہ طور. اللہ اکبر. نہیں، علی والوں نے لطف نہیں لیا. علی تو کہہ رہے انا طور، انا طور. تو آج کے بعد سے آپ اس سورے کا نام کیا کہیں گے؟ یا علی، یا علی، یا علی. سورہ طور سورہ علی ہے. اللہ اکبر. میں سینہ تان کے کہہ رہا ہوں، کوئی شرم و حضوری نہیں ہے اس میں. سورہ طور اللہ نے قسم کھائی، پہلی آیت وَالطور، طور کی قسم. طور کی قسم نہیں کھا رہا اللہ، اس پہاڑ کی. اللہ ناقص کی قسم نہیں کھاتا ہے. طور تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، طور تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ذرا سی تجلی برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ ٹوٹ گیا. حضرت موسیٰ کو غش آ گیا. قرآن نے کہا اصحاب موسیٰ جو ہے ہلاک ہو گئے. طور تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اللہ اس چیز کی قسم نہیں کھاتا جو ریزہ ریزہ ہو جائے. اے مومن اپنے قلب کو تو پہچانو ذرا. تمہارے قلب میں معرفت نور ولایت علی آتا ہے. ایک تجلی طور برداشت نہیں کر سکی، مومن کا قلب اٹھا لیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو طور نہ برداشت کر سکے مومن کا قلب برداشت کر لیتا ہے. لیکن آسان نہیں ہے کہ جب تک قلب کا امتحان اللہ نہ لے لے علی کو آنے نہیں دیتا، داخل ہی نہیں ہونے دیتا.
کہا وط اللہ اکبر، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو علی نے فرمایا، یا سلمان و یا جندب، بہار کی روایت ہے، یا سلمان و یا جندب من آمن بما قلت، جو ایمان لے آئے اس پہ جو میں نے کہا، وہ صدقہ، اور جو سچا مانے، بما بینت، جو میں بیان کروں، وہ فسرت، اور جو میں ایکسپلین کروں، وہ شرحت، جس کی شرح پیش کروں، وہ اوضحت، جس کو واضح کر دوں، وہ نورت، جس پر روشنی ڈال دوں، وہ برہنت، جس کے لیے دلیل پیش کروں، اگر آپ مان لے صداقت کے ساتھ علی کی بات کو، فہو مؤمنن امتحن اللہ قلبہ للایمان وشرح صدرہ للاسلام، جو علی کے فضائل ہضم کر لے، اللہ نے اس کے قلب کا امتحان ایمان کا لے لیا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَارِفٌ مُسْتَبْصِرٌ، وہ مومن بھی ہے، عارف بھی ہے۔ دیکھیے اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی کی خطابت سنی، میں نے کہا بڑے عارف ہے، اللہ اکبر، علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ علی خود عارف نہیں، عرفان ہے۔ علی کے ایک قطرے کا علم لے لو تو عارف بن جاتے ہو۔ علی کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَارِفٌ مُسْتَبْصِرٌ، وہ بصیرت والا مومن ہے۔ اب بصیرت والا مومن یہاں سے دیکھتا ہے، یہاں سے نہیں دیکھتا۔ جو یہاں سے دیکھتا ہے اس کے لیے علی اور ہے، جو یہاں سے دیکھتا ہے اور ہے۔ یہی تو کہا تھا، مسجد کے باہر ایک بصیرت والا کھڑا تھا، اس سے آ کے چربی والی آنکھوں والے نے پوچھا کہ اندر کون ہے مسجد میں، رسول کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا۔ اندر گیا وہ بلند قامت والا شخص تو کیا دیکھا، علی کھڑے ہیں، فوراً ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر، ناراض ہو گئے۔ ہنٹر تو ساتھ رہتا تھا، ناراض ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ باہر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابو ذر جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ سے کہا تھا کہ اندر میں نہیں جانتا کون ہے، جبکہ علی کھڑے ہیں، یہ دن رات علی کے ساتھ رہتے، جانتے نہیں ہیں کیا؟ کہا بلاؤ ابو ذر کو۔ بلایا گیا، ابو ذر آئے، کہا کیا کہہ رہے ہو تم کہ تم نہیں جانتے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کل کہ آپ کے اور اللہ کے علاوہ علی کو کوئی نہیں جانتا۔ یا علی، یا اگر مجھ سے پوچھتے کہ کون ہے اندر، میں بتاتا وہ ہے جس کو میں مانتا ہوں، جانتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے، چربی والی آنکھیں اور ہیں۔ کہا وہ ہوا مؤمن عارف مستبصر، وہ بصیرت والا ہے۔ اور کہا کہ قد انتہا و بلغا و کملا، اس نے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ کون؟ جو علی کی بات مان لے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ طور میں، سورہ علی میں؟ والطور، علی کی قسم، والکتاب المسطور، سیدہ کی قسم۔ اللہ اکبر، والرق منشور، علی کی قسم، والبیت المعمور، سیدہ کی قسم، والسقف المرفوع، علی کی قسم، والبحر المسجور، سیدہ کی قسم۔ 6 قسمیں، 6 قسمیں کھا لی ہیں، اب کون سی بات آنے والی ہے؟ دیکھیے آپ مومن ہیں، میرے سامنے مومن لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایسا مومن مجھ سے کہے کہ میں علی کی قسم کھاتا ہوں شیبہ بھائی، تو میں کتنی توجہ سے سنوں گا۔ وہ اللہ جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ہر وقت ہر بات توجہ سے ہی سنی جاتی ہے اللہ کی، لیکن وہ کہہ رہے علی کی قسم، سیدہ کی قسم، علی کی قسم، سیدہ کی قسم، علی کی قسم، سیدہ کی قسم، تو کون سی بات آنے والی ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، عذاب آنے والا ہے تمہارے رب کا، لیس لہ من دافع، اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، کون سا خاص عذاب ہے جس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ؟ 6 قسمیں کھا کے اعلان کر رہا ہے میرے معبود، اگر تو کہتا کہ عذاب آ رہا ہے ہم مان لیتے، یہ ان ہستیوں کی بار بار قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ سمجھ میں آتا میرے اگر سورہ معارج سورہ نمبر 70 نہ پڑھتا۔ اللہ اکبر، یہ بھی مجھے سورہ علی لگتا ہے، میں کیا کروں، مجھے تو ہر سورہ ہی سورہ علی لگتا ہے۔ کہا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، 2 آیتیں۔ کہا کہ مانگا عذاب، عذاب مانگنے والے نے، اور کافر کے لیے کوئی نجات نہیں ہے اس عذاب سے۔
اب دیکھیے عذاب بھی آیا، واقع بھی آیا، بالکل اسی انداز سے، اسی مزاج سے جو سورہ طور میں ہے۔ معلوم ہو رہا ہے 6 قسمیں کھا کے اسی عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ میں جب پوچھا گیا تو مجمع البیان میں کہا کہ امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ سے پوچھا گیا۔ بس شاید 1-2 منٹ کا وقت ہے، بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کہا کہ جب پوچھا گیا امام سے کہ یہ آیت کس کے بارے میں آئی، کون مانگ رہا تھا عذاب، اور کہا کہ کافر کے لیے تو عذاب آئے گا، بچ نہیں سکتا۔ کہا کہ غدیر کے دن جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ایک گھوڑا سوار گزرا رسالت مآب کے سامنے سے، ممبر پالان کے سامنے سے گزرا، اور رسالت مآب کو بڑے غصے سے دیکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا آپ رسول ہیں، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، آپ نے کہا صلاۃ پڑھو، ہم نے صلاۃ پڑھی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے صوم کیا۔ اب آپ اس غلام کو، غلام بچے کے لیے کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ توہین آمیز آپ انداز دیکھیں اس شخص کا، کہا آپ اب اس غلام کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کے اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی مجھ پر عذاب آ جائے۔ قرآن کی آیت نے کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ امام کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک پتھر نازل ہوا آسمان سے، سر سے پیر تک چیرتے ہوئے، سواری بھی اس کی 2 ٹکڑے ہو گئی، حارث بن نعمان فہری کے بھی 2 حصے ہو گئے، جیسے علی ذوالفقار سے 2 حصے کرتے تھے نا، ایسے عذاب بھی علی کا جو عذاب آ رہا ہے نا، اللہ اکبر۔ آپ نے غور کیا کہ آیت کہہ رہی ہے للکافرین، کافر ہے، کیا کہہ رہا ہے حارث؟ کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ، قرآن نے کہا نہیں کافر ہے۔ حارث کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن نے کہا نہیں کافر ہے۔ کہہ رہا ہے روزہ بھی رکھا، صلاۃ بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، حج بھی کیا، کہا نہیں کافر ہے۔ انکار کس چیز کا کر رہا ہے؟ انکار تو ایک ہی چیز کا کر رہا ہے نا، انکار تو علی کا ہی کر رہا ہے، یعنی کہ گواہی بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی تو ابلیس نے بھی تو گواہی دی تھی اللہ کی عرش پر، جب کہا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین میں ہو گیا، حجت خدا کو سجدہ نہیں کیا، کافرین میں ہو گیا، علی کو نہیں مانا، کافروں میں شمار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے اس ہستی پر جسے پانی دیکھ کر خون رونا آتا تھا، پانی دیکھ کر ہر کسی کو چین ملتا ہے، سجاد بے قرار ہو جاتے ہیں۔ پانی کے عکس میں نہ جانے کس کس کے چہرے نظر آتے ہیں سجاد کو۔ آسان تو نہیں ہے، سجاد نے کہاں اپنے مصائب بیان کیے، ہر وقت بابا کے مصائب بیان کیے۔ میں اس پیاسے حسین کا بیٹا ہوں، میں شہید حسین کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا ہوں جس کا جسد پاک 3 دن بے گور و کفن صحرائے کربلا میں پڑا رہا، اس کا بیٹا ہوں جس کو آگے بھی اس سے بھی ضرب لگی اور پشت سے بھی ضرب لگائی گئی، اس کا بیٹا ہوں جس کو 13 ضربیں لگائی گئی کن تیغ سے۔ وہ جو الشام 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 کہہ کے روتے رہے، انہوں نے اپنے مصائب کہاں پڑھے ہیں، لیکن کہا کہ جب سجاد مدینے پہنچے تھے تو مدینے کے باہر خیام نصب ہو گئے تھے۔ جب نصب ہو گئے تھے تو سید سجاد نے کہا جس کو ہمیں پرسہ دینا ہے وہ یہاں پہ آ کے دے سکتا ہے۔ کہا کہ سجاد کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے عزاداروں، جس طرح سے آج بھی مجلس سے اور فرش عزا کے باہر سجاد کھڑے ہوتے ہیں نا، سلام کرتے جاتے ہیں ہر آنے والے پر، عزادار پر، سلام ہو اس پر جو میرے بابا کے لیے رونے کے لیے آیا ہے۔ نہ جانے سجاد کتنی دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ کوفے اور شام میں رونے نہیں دیا ان کو، نہ کسی نے آ کے پرسہ دیا، نہ ان کو رونے دیا، بلکہ کہا کہ جب روتے تھے تو تماچے مارے جاتے تھے، جب خاموش ہو جاتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ سجاد کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ سامنے سے کوئی اور نہیں، علی کے بیٹے آ رہے ہیں، محمد حنفیہ آ رہے ہیں۔
جب گزرے سامنے سے تو پہچانے نہیں عزاداروں، پہچانے نہیں۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن پر مصیبتیں اور غم اتنے ٹوٹے کہ اپنوں نے نہ پہچانا۔ جب سیدہ دربار سے واپس آئی ہیں فدق کا مطالبہ کر کے، جب آ کے اپنے گھر میں بیٹھی ہیں تو بیٹی زینب نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ اس جگہ پہ تو میری ماں بیٹھا کرتی ہیں۔ سیدہ کے بال سفید ہو چکے تھے، بیٹی نے نہ پہچانا۔ جب زینب اپنے گھر گئی ہے مدتوں بعد، تو جب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں تو سلام کر کے آگے نکل گئے تھے، پہچانا نہیں تھا۔ اور یہ سجاد ہے، کہا کہ جب سجاد کے سامنے سے چچا گزرے تو سلام کر کے آگے نکل گئے۔ سجاد نے کہا وعلیکم السلام چچا جان۔ جب سجاد کی آواز سنی محمد حنفیہ نے تو واپس مڑ کے پلٹ کے آئے، غور سے چہرے کو دیکھا، سر تا پیر دیکھا۔ سجاد شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، شبیہ علی مرتضیٰ۔ اس خاندان میں کون نہیں پہچانتا ہوگا اس شبی کو؟ لیکن حیرت سے پوچھا انت علی ابن الحسین، کیا آپ ہی علی ابن الحسین ہیں؟ اس وقت سجاد نے رو کے کہا ہاں چچا میں ہی علی ابن حسین ہوں، میں ہی سجاد ہوں۔ اس وقت سجاد کو گلے سے چچا نے لگایا ہے تو سجاد نے آہا بھری ہے۔ جیسے ہی آہا بھری کہا چچا آہستہ، ابھی زخم تازہ ہیں۔ اب جو غور کیا سجاد کی گردن پر تو عزاداروں گوشت گل چکا تھا۔ عزاداروں توق ایسے لوہے کی تھی جو رستے بھر دھوپ میں گرم رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی گرم ہو جاتی تھی، کیلیں تھیں جو گردن میں پیوست تھیں، ان سے خون بہتا جاتا تھا۔ جہاں سجاد کانٹوں پہ چلتے تھے قدموں کا خون الگ ہوتا تھا، گردن کا خون الگ ہوتا تھا۔ سجاد نے اپنے مسائب بیان نہیں کیے، لیکن جب سامنے وہ آیا، اپنا آیا مدتوں بعد، تو سجاد نے کہا چچا میرے گلے میں توق تھا، توق میں زنجیر تھی، زنجیر شمر کے ہاتھ میں تھی، شمر جہاں چاہتا تھا زنجیر کو کھینچ لیتا تھا، کبھی مجھے اس جانب کھینچتا تھا کبھی مجھے اس جانب کھینچتا تھا۔ چچا میں کانٹوں پہ چلتے چلتے نالین اتر چکے تھے، جب میں تھک کے گر جاتا تھا تو یہ تازیانے مار مار کے مجھے اٹھاتا تھا۔ چچا میرے سامنے میری سکینہ کو تماچے لگے، چچا بندے ہاتھوں سے میں دیکھتا رہا۔ چچا میرے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پہ لگایا۔ چچا جب کوفے میں تھے تو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا آیا تھا، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے جنگ کر کے حبیب کا سر لے لیا تھا اور یہ کہتے ہوئے گیا تھا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا۔ لیکن چچا میں کیا کرتا، میرے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ چچا میرے سامنے نوکے نیزہ سے میری پھپھیوں کی چادریں اتری۔ چچا میرے سامنے خولی نے میری پھوپھی کو 9 بار نوکے نیزہ سے مارا ہے۔ چچا میرے سامنے چادریں اتری۔ چچا 12 گلے تھے، ایک رسن تھی۔ چچا ہمیں اس طرح سے لے کے گئے دربار شام میں جیسے غلاموں کو لیا جاتا ہے۔ کہا چچا رسن اتنی چھوٹی تھی، میرے سامنے میرا بیٹا باقر، اس کے سامنے سکینہ۔ کہا کہ میں رکوع کے عالم میں گیا ہوں۔ کہا جب سکینہ اور باقر نے دیکھا کہ رسی بہت چھوٹی ہے وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہا چچا 17 اذانیں گزری ہیں، کبھی وہ اپنے پنجوں پہ ہوتے تھے، کبھی میں رکوع میں ہوتا تھا۔ علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں، میں خون کے آنسو روتا رہا۔ کہا چچا میرے سامنے ہمیں 700 کرسی نشین کے سامنے داخل کیا گیا اور یزید ملعون چھڑی لے کے میرے بابا کے دندانہ مبارک پر مارتا تھا، پھر اسی چھڑی سے اشارہ کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اور عمر ابن سعد ایک ایک علی کی بیٹیوں کا اور بہوؤں کا تعارف کراتا جاتا تھا۔ چچا کو اپنے مصائب بیان کرتے گئے۔ کہا کہ اب چچا کو بھی غش آ گیا، سجاد کو بھی غش آ گیا۔ عزاداروں یہ وہ ہے جو 35 سال اپنے بابا پہ رویا ہے۔ کہا جب آخری وقت آیا تو زہر دے دیا گیا۔ جب زہر دے دیا گیا
تو وہ حسین کا عزادار، وہ عاشق حسین، حالت متغیر ہو رہی تھی بستر مرگ پر. اس طرح سے چہرہ کبھی زرد ہوتا تھا، کبھی سرخ ہوتا تھا، کبھی سفید ہوتا تھا. عزاداروں جب آخری وقت آیا ہے تو کہا کہ مجھے اب زمین پہ لٹا دو بیٹا. بیٹا باقر نے کہا بابا آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، زمین پہ نہ لیٹیے. کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بابا حسین آ رہے ہیں. ارے وہ آ رہے ہیں جن کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا. عزاداروں آپ کو معلوم ہے کہ جب امام باقر نے غسل و کفن دیا ہے، کہا جاتا ہے کہ چیخ مار کے روئے تھے، چیخ مار کے. ایک چیخ علی نے ماری تھی سیدہ کے غسل و کفن کے وقت، ایک چیخ باقر نے ماری تھی سجاد کے غسل و کفن کے وقت. بعد میں کسی صحابی نے پوچھا تھا مولا کیا بات تھی، آپ اس طرح سے رو رہے تھے، کبھی اس طرح سے آپ کو گریہ کناہ نہ دیکھا. کہا کس طرح سے بیان کروں کہ میرے بابا کے پشت کے زخم ابھی بھی تازہ تھے. عزاداروں کہا جاتا ہے کہ جس وقت تابوت اٹھایا گیا ہے تو امام باقر پھر سے چیخ مار مار کے روتے جا رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا بیتاب ہو کے کہ کیا بات ہے امام آپ اس طرح سے رو رہے ہیں. کہا کہ جتنا مجمع اس جنازے میں جمع ہوا ہے کبھی ہمارے خاندان کے کسی جنازے میں جمع نہیں ہوا. رسالت مآب کے جنازے پہ 12 لوگ تھے، علی مرتضی سیدہ کے جنازے پہ صرف گھر والے تھے. علی مرتضی کے 4 تابوت بنے تھے، چاروں سمت گئے تھے. ارے حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، حسین کا جنازہ ہی تیروں پہ تھا. اور کہا کہ یہ پہلا جنازہ ہے جس میں سارے اہل مدینہ شریک ہوئے ہیں اور میرے بابا روتے جا رہے. تابوت سے بابا کی آواز سن رہا ہوں، میرے بابا کہہ رہے کہ حسین بابا معاف کر دیجئے گا. ارے آپ کے جنازہ تو اٹھا نہیں، میرے جنازے پہ اتنے لوگ. کہا آپ کے جسد پاک پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور مجھے سکون سے غسل و کفن دے دیا گیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عابد بیمار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے. شاہ کے غمخوار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے. قافلہ سالار کا تابوت ہے، قافلہ سالار کا تابوت ہے. یہ اسی بیمار کا تابوت ہے، یہ اسی بیمار کا.
سید سجاد کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، نور سے روشن تھا جس کا گھر تمام، نور سے روشن تھا جس کا گھر، جس کو کرتے تھے فرشتے بھی سلام، جس کو کرتے تھے فرشتے بھی سلام، جس میں جرأت تھی کہ جو کرتا کلام، جس میں جرأت تھی کہ جو کرتا کلام، یہ امام ابن امام ابن امام، یہ امام ابن امام، یہ اسی سردار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، دیکھا جس نے باپ کا کٹتے گلا، دیکھا جس نے باپ کا کٹتے گلا، جس نے دیکھا تھا سرے زینب کھلا، جس نے دیکھا تھا سرے زینب کھلا، جس کا بھائی رن میں پیاسا مر گیا، حسرتا با حسرتا با حسرتا، یہ اسی لاچار کا تابوت ہے، بیمار کا تابوت ہے، جس پہ ٹوٹی تھی یہ آفت ناگہاں، جس نے دیکھے تھے مصائب بے کراں، پشت پر تھے جس کے دروں کے نشان، جس کے غم میں رو رہا تھا آسمان، یہ اسی غمخوار کا تابوت ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے، عابد یہ امام وقت تھا جو مر گیا، کام جو ممکن نہ تھا وہ کر گیا، زہر دشمن کی رگوں میں بھر گیا، دشمن کی رگوں میں بھر گیا، جس کی ہیبت سے زمانہ ڈر گیا، جس کی ہیبت سے زمانہ ڈر گیا، یہ اسی جلال کا تابوت
ہے عابد بیمار کا تابوت ہے صاحب کردار کو میرا سلام شاہ کے غمخوار کو میرا سلام قافلہ سالار کو میرا سلام اس ماہ انوار کو میرا سلام زیدی جیس جلار کا تابوت ہے عابد بیمار کا تابوت مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجائے علی سربلا فاطمہ عظیم و ارجمن جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تپر کے شاہدی چل رہا بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر ہر درود اور ہر سلام
خواہر حسین تیرے نام، ثانیہ جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، خواہر حسین تیرے نام، دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ کے گوہر نہ چھین، مبتلا غم ہے تشنا کا، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتن الزمان عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة حسن صلواتك عليه والعباد في هذه الساعة وفي كل ساعة وليك حافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى كسره عيشك توا وتطيره فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.